اللہ کا نام لے کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ٹچ کرنے لگے ہیں، جس کو کوشش تو میں نے یہ کی تھی کہ شاید میں 1 گھنٹے کی کلاس کے اندر مکمل کر پاؤں گی، مگر ایسا پاسبل نہیں ہوا، تو اس لیے ہم نے اس کو ایک شارٹ کورس کی فارم میں ڈیزائن کیا ہے۔ اور میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ان سب ساتھیوں کا جنہوں نے اس ایشو کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کروائی ہے۔ اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم LGBTQ کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کا قرآنک پرسپیکٹو دیکھیں گے اور قوم لوط کے واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں انٹروڈکشن میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہمارے لیے اس ٹاپک کو پڑھنا اور سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ اب ہماری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ورلڈ بن چکی ہے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم سب کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس ہیں۔ ایک کلک پر دنیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں، 20 سال پہلے چلے جائیں، یورپ میں کچھ ہوتا تھا ہمارے بچوں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا تھا، ہمیں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بس ہم سنتے تھے کہ بھئی انگلش موویز میں یہ ہوتا ہے اور انگلش موویز میں یہ ہوتا ہے، عموماً سینسرڈ آتی تھی۔ اب کیا ہوا، جیسے جیسے دنیا گلوبل ولیج بنی ہے تو اب کچھ بھی سینسر نہیں ہو رہا، ہر چیز ہر وقت ہر کسی کے ہاتھ میں اور ہر ایک کی ایکسس میں ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یورپ میں کچھ چیز اور کوئی معاملہ ہوگا تو اس کا اثر پاکستان پہ نہیں ہوگا، ایسا ہو رہا اور بڑی تیزی سے ہو رہا۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس سب جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ بینگ اے نیشن ہماری یہ انفارچونیٹ عادت ہے کہ جب تک کوئی چیز ہمارے سر پہ نہیں پڑ جاتی نا ہم اس کا کوئی تدارک نہیں کرتے۔ بٹ الحمدللہ ہم نے آج یہ سوچا کہ ہم اپنی اپنی کیپیسٹی میں جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم ایٹ لیسٹ جتنے ساتھی ہمارے ساتھ آن لائن آن سائٹ موجود ہیں اور جو انشاءاللہ ہماری ریکارڈنگز لیں گے قرآن کی اس کلاس کی، ان سب کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس علم بہت کم ہے، دراصل پرابلم یہ ہے کہ اور جو اس گروپ کو انڈورس کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس علم بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھا گیا ہے، ماسز میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی جلدی سے لوگ جو ہیں ان کے کامنٹ سن کے اگر ان کو ہاں نہیں کہتے تو ایٹ لیسٹ ان سے مرعوب ضرور ہوتے ہیں۔ اور آپ نے ایسے بہت سے اسپیکرز دیکھے ہیں جو LGBTQ کو فیور کرتے ہیں اور ان کے پاس 101 ریزنز ہیں بات کرنے کی، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ چرب زبانی کی وجہ سے لوگوں کو امپریس کرتی ہیں۔ اب اس کورس کے دوران ہمارا اسپیشل جو فوکس ہے وہ ہمارے ینگ بچے ہیں، جس میں ہمارے ینگ ایڈلٹس آ جاتے ہیں، ایون ذرا چھوٹے بچے ہیں 10-12 سال کے بھی، اور مائیں اسپیسیفکلی، کیونکہ ماؤں کا میکسیمم ٹائم گزرتا ہے بچوں کے ساتھ۔ اور بینگ اے مدر یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں پتا ہو ہمارے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں، جہاں ٹیوشنس کے لیے جا رہے ہیں، اس سراؤنڈنگز میں کیسے لوگ اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں۔ کلاس کے رولز الحمدللہ سب کو پتا ہے، جو آن لائن ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ریکارڈنگز بھی انشاءاللہ اویلیبل ہو جائیں گی۔ پلس یہ کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی کلاس ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو فوراً ریکنیکٹ کر لیجیے گا۔ 30 منٹس کی ہماری کلاس ہے، شارپ ایٹ 4 ہم نے سٹارٹ کیا تھا، 4:30 تک ہم اس کو روک دیں گے اور پھر انشاءاللہ یہ چلے گا۔ کتنے سیشنز چلیں گے واللہ عالم، کیونکہ یہ ابھی آپ جب اس کی تھوڑی ڈیپتھ میں جائیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ہماری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہونا بے حد ضروری ہے، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ یہ تو ہم سب کہیں گے جی LGBTQ there is a straight no to that، یہ تو ہم سب کہیں گے نا، مگر آج کل کا جوان، آج کل کا بچہ صرف ایک نو پہ مانتا نہیں ہے جیسے ہم اچھے بچے تھے، ماں ابا نے کہہ دیا نہیں تو نہیں، انہوں نے کہا گھر بیٹھ جاؤ چپ کر کے، ہم نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا آپ جو ہے فلاں انسٹیٹیوٹ میں نہیں پڑھ سکتے، ہم کہہ دیتے تھے اوکے ٹھیک ہے، سرنڈر کر لیتے تھے۔ اب کی جنریشن فرق ہے، اب کی جنریشن جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس اور ہیں،
کیونکہ ان کے پاس جیسے جیسے علم زیادہ آیا ہے، عقل انہوں نے زیادہ استعمال کرنی شروع کر دی ہے، تو وہ کوشچننگ بھی زیادہ کرتے ہیں. ایسا ہے، بچے آج کل بہت سوال کرتے ہیں جو کہ ہم شاید چھوٹے ہوتے ویسے نہیں کرتے تھے، اور ہمارے سے پیچھے جنریشن اس سے بھی زیادہ جو تھی وہ میک اور پیارے سے بچے ہوتے تھے. بزرگ یہ کہتے ہیں کہ نا ہمارے امی ابو جو ہمیں نہلا دھلا کے جہاں بٹھا دیتے تھے نا، ہم گھنٹوں وہیں بیٹھے رہتے تھے. یہ دیکھیں یہ شفٹ ہے، یہ چینج ہے، کیونکہ جیسے جیسے گلوبل ورلڈ بنا، جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی، اس کے اثرات انسانوں پر بھی آئے. تو جیسے جیسے چینجز آتے ہیں، بینگ اے پڑھی لکھی مدر، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو پریزنٹ سچویشن ہے اور جس کا نقصان ہمارے بچوں کو ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس فل اینڈ تھورو انفارمیشن ہونی چاہیے. سب سے پہلے ہم ان کے فلیگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. LGBTQ AI+, PAN اور اس کے ساتھ ساتھ 2S. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے تیاری سٹارٹ کی ہے نا آپ کے اس کورس کی، اس کو 15 دن ہوئے ہوں گے، تو صرف جو فلیگ تھا نا اس میں صرف LGBTQ تھا، اور AI+ اس کے بعد آیا جو کہ میں نے ایڈ کروایا، اور یہ 2 دن پہلے اس کے اندر پین بھی ایڈ ہو گیا ہے اور اس کے اندر 2S بھی ایڈ ہو گیا ہے. اب آپ اس کی سیویرٹی کو سمجھیں کہ اتنی تیزی سے چینجز آ رہے ہیں، اور آج کی لیٹسٹ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ باہر 150 ڈفرنٹ سیکسز آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ مرد، عورت. یہ دیکھیں اس چیز کو کتنا ضروری ہے، اور ہمارے لیے کیوں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے ہمارے ذہنوں میں، ہم کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اس لیے ہم پریشان ہیں کہ ہم بڑی خوشی سے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں باہر، وہ پڑھنے جا رہے ہیں، ضرور جائیں، وہ جابس کرنے جا رہے ہیں، ضرور جائیں، مگر ان کے کانسیپٹ کلیئر کر کے اگر ہم نہیں بھیجیں گے تو کیا ہوگا؟ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایشینز میں یہ ٹینڈنسی بہت ہے. ایسا ہے، ہم گورا رنگ دیکھ کے فلیٹ ہو جاتے ہیں، ہم خوبصورت فیچرز دیکھ کے فلیٹ ہو جاتے ہیں، جو کوئی فیشن کر رہا ہوتا ہے ہم اس فیشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے فیشنز میں ویسٹرن ویئر کا ایک الگ سیکشن بن چکا ہے. کیوں بن چکا ہے؟ کیونکہ ہم ان سے انسپائرڈ بہت زیادہ ہیں. جب انسان دوسرے سے بغیر علم کے انسپائر ہوتا ہے نا، تو وہ ان کی اچھائیاں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی اڈاپٹ کر لیتا ہے. اسی لیے اس ٹاپک کو سمجھنا اور اس کی تھورو انفارمیشن لینا بے حد ضروری ہے. آپ کے کوئی سوال ہوں گے تو آپ اپنے سوال اپنے پاس لکھ لیجئے گا. انشاءاللہ میں ضرور کلاس کے بعد جو آن سائٹ میرے ساتھی ہیں، میں ضرور آپ کو انشاءاللہ ان کا جواب دوں گی، اور جو آن لائن ہے وہ مجھے گروپ کے اندر جو ہمارا LGBTQ کے نام سے گروپ ہے اس کو آپ اپنے اس کے اندر آپ میسج بھجوا دیں گے، ہم اس کو کھول دیں گے کچھ ٹائم کے لیے، یا پھر آپ مجھے انڈیویجولی حلیمہ احسن جواد میرے واٹس ایپ پر بھی آپ اس کو نمبر پر اپنا سوال بھجوا سکتے ہیں. پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ٹرمینالوجیز کیا ہیں. L is for lesbians. لیسبین کا مطلب ہوتا ہے فیمیل کی طرف سیکشل اٹریکشن. اب کچھ ٹرمینالوجیز ایسی آپ کو ملیں گی جو کہ شاید آپ نے پہلے کبھی اوپن ڈسکس فورمز پہ نہیں سنی ہوگی، تو اس کی ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی. اب وہ زمانے چلے گئے جب ہائے اللہ میں کیسے بات کروں بیٹے سے، ہائے اللہ مجھے شرم آتی ہے میں اپنی بیٹی کو کیسے بتاؤں. اب وہ دور چلے گئے. اب ہمیں بہت اوپن اور اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھیں دین میں ہر چیز جہاں پر آپ کی بات آ جاتی ہے نا ایمان کی، وہاں پر اوپن بات ڈسکس ہو رہی ہے. لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں آپ کو 9 ٹائمز ملے گا. اس کا مطلب ہے اٹ واز اے ویری سیریس میٹر جو یہ 9 دفعہ ریپیٹ ہوا، ورنہ ایک دفعہ آ جاتا بات ختم ہو جاتا. نو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریپیٹڈلی لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بتانے سے نہیں شرماتے، اور ہم نے بھی نہیں پھر شرمانا. جو حق بات ہے وہ ہم نے سیکھنی بھی ہے، اور آگے جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم نے پہنچانی ہے. اچھا جی، LG پھر اور اس کے بعد جی آ گیا. جی کا مطلب ہوتا ہے گیز، سیکشولی اٹریکٹڈ ٹو مین، ٹھیک ہے، ٹوگیدر. بی مینس بائی سیکشل. ٹی مینس ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر کی جو ٹرم ہے نا اس کو اپنے پاس بڑا سا کر کے لکھ لیں، کیونکہ اس ٹرمینالوجی کے اندر بہت زیادہ فساد کریٹ ہوا ہے آج کل کے دور میں. ویسے تو ٹرانسجینڈر اس کو کہتے ہیں جو بائی برتھ جینیٹل ڈیفیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے شخص کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے،
ٹھیک ہے، اس کے جب انشاءاللہ ہم ڈیٹیل پڑھیں گے تو یہ ایک ایک چیز کھول کے میں آپ کو انشاءاللہ اس پہ بتاؤں گی. پھر کیوں کا مطلب ہوتا ہے کوئر یا کوشچننگ. یہ بیچارے وہ معصوم لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا جنڈر کیا. ٹھیک ہو کیا. پھر آئی اے کا مطلب ہے آئی مینس انٹرسیکس، اور اے کا مطلب اے سیکشل. اے سیکشل کا مطلب ہے اس کو کسی میں بھی اٹریکشن نہیں ہے سیکشولی. اور آئی کا مطلب کیا ہے انٹرسیکس، کہ وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ دونوں سیکسز کے درمیان کبھی بھی سوئچ کر سکتا ہے. آج موڈ ہو گیا لڑکی پسند آ گئی، کل ہو سکتا ہے لڑکا پسند آ جائے. اور جب آپ یہ پورا پڑھتے چلے جائیں گے نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سوائے کنفیوژن اور کیوس کے اس میں کچھ بھی نہیں. کنفیوژن اینڈ کیوس، یہ دو ورڈز اپنے پاس آپ لکھ کے رکھ لیں. اچھا، اور یہ راتوں رات جو دو ٹرمز ایڈ ہوئی ہیں جن کو میں نے فٹافٹ سیکھا ہے، ایک تو اس میں پی ایڈ ہو گیا، پین. پین کا کیا مطلب ہے جی؟ ایسے لوگ جو کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی سیکشولی اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. اس میں انسان بھی شامل ہیں، اس میں جانور بھی شامل ہیں، اس میں روبوٹس بھی شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر ایک اور چیز اس میں ایڈ ہو گئی ہے، ٹو 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 ایس. ٹھیک ہے، اسی میں ابھی ایڈ ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ ایک شخص میں دو اسپرٹس ہیں. ہو گئے نا کنفیوز؟ دیکھ لیں کتنی کنفیوژن کے اندر یہ دنیا چل رہی ہے. تو جب تک ہم اس کی کنفیوژن کو سالو نہیں کریں گے، اپنے کانسیپٹ کلیئر نہیں کریں گے، تو کیسے اپنے بچوں کو گائیڈ کریں گے؟ اور آپ بلیو کیجئے گا کہ آج صبح ہی مجھے ایک ایسا واقعہ گزرا ہے، میرے کانوں میں پہنچا ہے کہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ ہمارے اسپیسیفکلی او اے لیولز کے سیٹ اپس میں جہاں بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر اب یہ چیزیں بڑی کامن ڈسکس ہو رہی ہیں. جو بھی نیا ایڈمیشن آتا ہے بچے کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو کنفیوز اباؤٹ دا پروناؤن ہی اور شی از یوزنگ. آپ کو پتہ ہے جو ایل جی بی ٹی کیو ٹرم کے جو لوگ ہیں نا، یہ اپنے لیے دے کا نام یوز کرتے ہیں، پلورل فارم استعمال کرتے ہیں، سنگولر یوز نہیں کرتے. تو بچے ہمارے کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، او اے لیولز کے بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی بھی قسم کی بات آپ سے کر رہا ہے you don't need to worry about that, let it go. ایک گنا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں بچے، یہ آج کل کے دور کے بچوں کی میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بالکل لیٹسٹ ریسرچ ہے میری ساری، کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا if you say you are not a lesbian، اگر تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم لیسبین نہیں ہو تو why don't you have a boyfriend then؟ بوائے فرینڈ بنا کے دکھاؤ. اب بات کیا ہوتی ہے، آپ کو اور مجھے کوئی کہے گا تو ہم تو اس کو دو تھپڑ لگا کے سائڈ پہ کر دیں گے. 14 15 13 17 اس ایج کے بچوں کے ذہن ہوتے ہیں کچے، اور ان کے اوپر پیئر پریشر ہوتا ہے بے شمار. وہ کیا کریں گے، ایک گناہ نہیں ہے اگر تو دوسرا گناہ لے کر آ رہے ہیں. اسی طرح ہی لڑکے لڑکوں کو کہہ رہے ہیں اگر تم یہ نہیں ہو گرل فرینڈ بنا کے دکھاؤ. یہ ہے سچویشن جس کی وجہ سے ہمیں اس ٹاپک کو چھیڑنا پڑا. اور جب میں نے اس کو چھیڑا تو میں نے دیکھا ہے تو یہ تو پینڈورا باکس کی طرح اس میں تو بہت کچھ ہے جو نکلتا چلا آ رہا. اور بینگ قرآن اسٹوڈنٹ مجھے ایسا لگا کہ اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے اور اس پہ ریسرچ کرنے کی مزید ضرورت ہے. اب جب ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیومن سائنسز ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے، سائیکالوجی ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اینتھروپولوجی ہمیں کیا بتا رہی ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ قرآن کا پرسپیکٹو اس کے بارے میں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتا ہے کہ اسی دور کے بارے میں جو احادیث تھیں وہ بالکل فٹ بیٹھ رہی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے ایسے گریں گے جیسے بارش کا پانی گرتا ہے قطروں کی شکل میں. آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو ہر گھر اس سے افیکٹ ہوتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہم لوگوں کو اگر ڈائریکٹلی خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ، کسی کا بڑا، کسی کا بہن اور بھائی افیکٹڈ نہیں بھی ہے خدا نہ خواستہ، تو وہ دھواں اور اس کی لپیٹ ضرور لے رہا ہے. اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ بھی رہے ہیں تو آپ کو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. کمپنی کا اثر ہوتا ہے. جب ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں ہماری فیلنگز اور ہماری سوچیں بھی فرق ہوتی ہیں. جیسے ہی ہم قرآن کی کلاس سے باہر نکلتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فوراً ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس پرابلم کو، اور پھر کیا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں. 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کے اذکار پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ کی پروٹیکشن چاہ رہی ہوں اگینسٹ سارے فتنوں کے جو کہ مجھے نظر آ رہے ہیں اور مجھے نظر بھی نہیں آ رہے. اب کئی ایسے، اب جیسے میں نے بھی آپ کو ایک بات بتائی ہے، کیونکہ اکثر مائیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اس کا علم بڑا لمیٹڈ سا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں. تو آپ دیکھ لیں، جب یہ بڑی کمپریہنسو چھوٹی سی دعا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھے نہیں بھی نظر آ رہا، اللہ پاک مجھے، میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو، میرے بہن بھائیوں کو، آنے والی نسلوں کو اس سے بچا کے رکھ. اور ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی چیز رواج پا جاتی ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، ذہن اس کو آسانی سے ایکسپٹ کرنے لگ جاتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے سلیو لیس ماڈلز نہیں آتی تھی ٹی وی پر، نہیں آتی تھی، آنا شروع ہوئی. اب کیا ہوا، ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. اب انہوں نے ٹراؤزرز بھی چھوٹے کر لیے، دوپٹے بھی غائب ہو گئے. اب ایوری بڈی از یوز ٹو دیٹ. پتہ ہی نہیں ہے سطر کی امپورٹنس کیا ہے فار دا میلز ایون اینڈ فار دا فیمیلز ایز ویل. مردوں کی بھی سطر کی کیئر کوئی نہیں کر رہا. پھر اس کے بعد اور کون سی ہم دعا پڑھیں گے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ کی حفاظت چاہیے ہر اس شر سے جو کہ آپ نے پیدا فرمایا، کیونکہ شر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اور پھر ہمیں طریقہ بھی سکھا دیا کہ آپ جو ہے اپنی پروٹیکشن مانگے اللہ سے اس کی. اور پھر کیا کریں، سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حق دیکھنے والا بنا، ہمیں حق اور سچ، رائٹ اینڈ رانگ کے اندر ڈفرینسیشن کرنی آ جائے. کیونکہ دجال کا جو فتنہ ہے نا، وہ بھی اسی طرح کا ہوگا، امیلگمیٹڈ ہوگا، مکسڈ اپ ہوگا، کہ لوگ جو ہیں بڑی جلدی سے اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے. ہم نے سورہ الکہف میں اس کو ٹچ کیا تھا دجال کے ٹاپک کو نا، کیونکہ اسی لیے تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ مکسڈ اپ ہوں گے. اور آپ یہی بات یاد رکھیے گا کہ عورتیں سب سے زیادہ دجال کی طرف مروب ہوں گی. وجہ کیا ہے، ایمان کی کمزوری ہے اور دین سے دوری ہے نا. دنیا کے گھر کے کاموں میں، ان کاموں میں اور رسپانسبلٹیز میں ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ مصروف رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانے کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے. تو یہ بھی کرنے کی اب ہمیں ضرورت ہے. اور الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے ہم سب پر، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا امتحان بھی سخت ہوگا کہ ہمارے پاس اپرچونٹیز بہت اپرچونٹیز ہیں ہمارے پاس. اگر ہم سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ رشد اور ہدایت، واٹ از دا رائٹ وے، جو کہ میں نے جس پہ چلنا ہے وہ بھی آپ مجھے دکھا دیں. اور ومن شر نفسی، اور میرے اپنے نفس کے شر سے مجھے بتا. یہ جو LGBTQ والے ہیں نا، یہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں. یہ جو دل میں آ رہا ہے بس اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، آپ کو ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ایموشنز کے ساتھ پیدا کیا، ہر طرح کا ایموشن دیا ہے ہمیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے ان کو ڈائریکشن دینی ہے. اگر ہم ان کو ڈائریکشن نہیں دیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. اور پھر اور ایک اور دعا بھی ہم پڑھیں گے جو کہ الحمدللہ آپ کی سکرینز پر بھی آ رہی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رائٹ اور رانگ کی تمیز کرنی آ جائے، اور جو رائٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. کیونکہ کنفیوژن اتنی ہے، وارزقنا اتباعہ، اور ایکچولی کنفیوژن اتنی ہے کہ جب تک ہمارے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمارے پاس نہیں آئے گی تو ہم رائٹ اینڈ رانگ کا ڈفرینسیشن کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا آپ کو میں نے انٹروڈکشن دیا، تھوڑی سی اس کی سیویرٹی بتائی، اور ساتھ میں نے آپ کو اس فلیگ کے بارے میں بتایا جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، ان کا جو فلیگ ہے، کبھی آپ نے اس پہ سوچے کہ انہوں نے وائی دے ہیو چوزن رینبو کلرز، اس کے اندر رینبو کلرز کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا LGBTQ والی، یہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے رینبو کو ایز اے سائن آف دیئر فریڈم مارچ اس کو چوز کیا. اب یہ جو مارچ تھی نا، اور یہ جو تحریک تھی، یہ 1969 میں سب سے پہلے عوام کے سامنے آئی تھی. اب یہ اندر اندر تو ایکٹیویٹی کب سے چل رہی ہوگی، اب مگر یہ سامنے جو ہے نا آئی تھی 1969 میں. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ یہ مختلف جو تھی نا گروپس، ان کے ساتھ یہ مکس اپ ہو گئی، اور آج کے دور میں اس نے اتنی طاقت پکڑ لی ہے کہ یہ امریکہ کی بے شمار سٹیٹس ہیں جنہوں نے اس کو لیگلائز کر لیا، انفارچونیٹلی.
رشیا نے اس کو بین کیا ہوا ہے فی الحال، جو لیٹسٹ ابھی میں نے ریسرچ پڑھی ہے. اور بھی بہت سی کنٹریز میں انہوں نے اندر اندر گھس کے اس کو لیگلائز کرنے کی کوشش کی. جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر رہی تھی، 2018 میں پاکستان میں اس کو لا کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر الحمدللہ بہت بہت دل سے شکریہ ہے ہر اس آرگنائزیشن کا جس میں یوتھ کلب بہت انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے اس کے لیے خوب بھاگ دوڑ کی. شریعہ لا میں اس کو چیلنج کیا گیا، اور الحمدللہ یہ جو ہے ابھی ہمارے ادھر امپلیمنٹ نہیں ہوئی. اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتی تو اس کے کیا کانسیکوینسز تھے؟ اس کے کانسیکوینسز یہ تھے کہ میں دیکھنے میں تو ایک لڑکی ہوں، بٹ آئی فیل دیٹ آئی ایم اے مین. اگر میں یہ فیلنگز لے کر چلی جاتی نادرا کے پاس، تو انہوں نے مجھے میری فیلنگز کے حساب سے مجھے آئی ڈی کارڈ دے دینا. اور اب آپ آگے ہم جب جائیں گے تو ہم پڑھیں گے کہ یہ کرنے کے کتنے برے کانسیکوینسز آ رہے ہیں پوری دنیا پر. اور اب کیا ہوا ہے، خود ہی اسٹارٹ کیا ہے اور خود ہی اب پریشان ہو گئے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں کیا. تو اب ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں قرآنک پرسپیکٹو سے. اور اس سے بھی پہلے ہم پڑھیں گے کہ سورہ النساء آیت نمبر 119 کے اندر شیطان نے کیا کہا تھا. جب آپ یہ آیت پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو اس ٹاپک کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا ادلنہم، اور البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں. ولا امنینہم، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں. جو ماشاءاللہ تفسیر پڑھنے والے میرے ساتھی ہیں، آپ سب کو اندازہ ہے کہ جب نون پر بھی تشدید آ گئی اور جب لام پر بھی تشدید آ گئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ a lot of emphasis is being laid on this topic. شیطان نے کہا ہے البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں. ولا آمرنہم، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں. تو کس بات کا؟ فلا یبتکن، پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے آذان الانعام، کان مویشیوں کے. ولا آمرنہم، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں. فلا یغیرن، البتہ وہ ضرور بدل دیں گے خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو. تو آپ یہ دیکھیں، اپنے آپ کو جینڈر کو چینج کرنا کیا ہے؟ اپنی تخلیق کو چینج کر دینا. من یتخذ الشیطان، اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو ولین دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد، تو تحقیق، خسرا خسرانا مبینہ، تو اس نے نقصان اٹھایا ہے. کیسا نقصان؟ بہت واضح، بہت بڑا، سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی کہ بہت سیویئر قسم کا نقصان اٹھا لے گا وہ شخص. اب یہاں پر تو ایک جانور کے کان کاٹنے کی بات آئی نا، اب آپ اس کو ریلیٹ کر لیں. کبھی میل پیئرسنگ دیکھی تھی آپ نے؟ میل پیئرسنگ آئی بروز میں، زبان میں، چن میں، چیکس میں، بیلی بٹن میں، لمبے ناخن. اور اب تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لڑکے نیل پالشز بھی لگا رہے ہیں، میک اپس بھی کر رہے ہیں، امپلانٹس بھی کروا رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ شیطان نے جو کہا تھا وہ کر لیا نا، اور وہ اپنے وعدے پہ پورا اترتا. بٹ انفارچونیٹلی اگر ابھی بھی ہم نے اس چیز پہ غور نہ کیا اور اس پر فوکس نہ کیا تو اس کے کانسیکوینسز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا نقصان یہ چیز ہمیں دے سکتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی اور ان کی آنے والے نسلوں کو بھی. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اس سے کیوں بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا کے رکھے. ہوتا یہ کہ ہمارے پاس اکثر نا بکس آ جاتی ہیں باہر کے، ایسا ہے سیکنڈ ہینڈ بکس ہم لیتے ہیں، بچوں کو بھی لے کے دیتے ہیں. اے بی سی والی کتابیں آپ کون اتنے اتنے ہزار کی کتابیں. اب ہوا یہ ہے کہ باہر یورپین کنٹریز نے انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ بڑا کیجول کر کے دکھانا شروع کر دیا. اے کا مطلب ہے اے سیکشل، بی کا مطلب ہے بی سیکشل، اس پہ ویسے فگرز بھی بنے ہوئے، اور یہ اسکول میں پڑھائی جا رہی ہیں. وہی کتابیں ہمارے ادھر بھی آ رہی ہیں، اور مائیں دھڑا دھڑ جی میرے بچے کو کلرنگ پسند ہے، میرے بچے کو کتابیں پسند ہے. وی ہیو ٹو بی کانشیس. پھر انہوں نے بکس میں عام دکھایا ہوا ہے کہ جو بیڈ پہ دو فیمیلز دے آر ٹوگیدر، بیڈ پہ ٹو مین آر ٹوگیدر مینس دے آر گے، جی فار گے، ایل از فار لیسبین. تو پھر وہی بات جیسے کہ میں آپ کو پہلے کہہ رہی تھی کہ جب دھواں اٹھتا ہے تو اس کی لپیٹ میں سب آتے ہیں. ہمارے آس پاس اگر دھواں لگے گا، چاہے اگر ہم ڈائریکٹ اس کا حصہ نہ بھی بنے تو وی ول ڈیفینیٹلی کیچ سم اسموک آؤٹ آف دیٹ، اور ہم وہ اسموک لے رہے ہیں. اب سورہ العنکبوت کے اندر لوط علیہ السلام کے اس واقعے کا
سارا ڈسکرپشن ہمیں ملتا ہے. اور میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں 8 to 9 ٹائمز اس بات کا ذکر ہمیں ملے گا. اور سب سے زیادہ جو سیویرٹی کے ساتھ جس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے ہمارے دین میں وہ ہوموسیکشولیٹی ہے. کون کون سی صورتوں میں آ رہا ہے؟ الاعراف، الحجر، ہود، شعراء، نمل، عنکبوت، الصافات، قصص اور قمر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مقامات پر. اب دیکھیں اس حکمت کو سمجھیں. صحابہ کرام 1 ویک میں پورا قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے. قرآن مجید میں 9 ٹائمز یہ ایشو آیا. تو آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص ہر دوسرے دن یا ہر ایک دن میں ایک دفعہ اس واقعے کو پڑھے گا تو کیا اس کے دل پہ اثر ہوگا نا, اس کو سیویرٹی کا اندازہ ہوگا. چونکہ ہم دین سے اتنے دور ہیں, کیونکہ ہم قرآن کو اتنا کم امپورٹنس دیتے ہیں, کیونکہ ہم اتنا کم پڑھتے ہیں, تو ہم اس کی سیویرٹی کو نہیں سمجھ پاتے. ابن عباس کا قول ہے کہ اگر قرآن مجید میں ابن عباس کا قول ہے کہ اگر قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوط علیہ السلام کی کہانی نہ بتاتے تو میں یہ یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایک مرد دوسرے مرد کی طرف سیکشولی اٹریکٹ ہو سکتا ہے. کہ اس دور میں یہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. پاکیزہ لوگ تھے اور ٹیکسٹ کے قریب تھے, قرآن کے قریب تھے. آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے ہماری جنریشن دین سے, قرآن سے, اللہ کے کلام سے دور ہوتی چلی گئی ہیں, ویسے ویسے جو ہے ہمارے پرابلمز جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں. یہ تو ابھی ایک چیز ہے جس کو ہم نے ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے, یہ تو صرف ایک چیز ہے. تو آیت نمبر 28 سے ہم پڑھیں گے سورہ العنکبوت آیت نمبر 28. وَلُوطًا, اور لوط علیہ السلام کو اذ قولا, جب کہا انہوں نے, لقومی ہی, اپنی قوم کے, انکم, بے شک تم, لتأتون الفاحشہ, تم آتے ہو بے حیائی کو, ما سبقکم, نہیں سبقت گی تم پر, بہا, ساتھ اس کے, من احد من العالمین, کسی نے بھی جہان والوں میں سے یہ کام نہیں کیا جو تم ایکٹیویٹی کر رہے. ٹھیک ہے. اور فاحشہ کس کو کہتے ہیں؟ فاحشہ ایسی برائی کو کہتے ہیں جو کہ اوپن ہو, بلیٹنٹ ہو, اور اس برائی کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی ہو. ٹھیک ہے. آیت نمبر 28 ہم نے پڑھی ہے. اس کا ڈسکرپشن جو ہے نا وہ تھوڑا سا لمبا چلنا ہے, نمبر 30 تک یا 29 تک چلے گا, نہیں, اور اس سے بھی آگے تک چلے گا. انکم, کیا بے شک تم, لتأتون الرجال, تم آتے ہو مردوں کو, وتقطعون سبیلا, اور تم کاٹتے ہو راستہ, وتأتون, اور تم آتے ہو, فی نادیکم المنکر, اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہوئے. فما, تو نہ, کانا, تھا, جواب قومی ہی, اس کی قوم کا, اللہ, مگر یہ کہ, ان قالو, انہوں نے کہا, ائتنا, لے آؤ ہم پر, بھی عذاب اللہ, عذاب اللہ کا, ان کنتا من الصادقین, اگر تم بڑے ہی سچے ہو. یہ تھا قوم کا ایٹیٹیوڈ. تو اب ٹائم ہمارا اپ ہو چکا ہے 4:30. انشاءاللہ یہیں سے ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے. آپ کے جو سوال ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو بھی ایڈریس کریں گے, اور جیسے جیسے ہمارا کور اپ ہوتا جائے گا انشاءاللہ بہت سارے آپ کے ذہنوں میں جو اشکال ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. لاسٹ میں آپ کو ایک پکچر شو کروائیں گے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جس کے اوپر آپ نے نا سوچنا ہے. انشاءاللہ آپ اس پر سوچیں گے تو آپ کو اس کے بڑے کانسیکوینسز پتہ چلیں گے. تو جتنے میرے ساتھی آن لائن ہیں نا وہ اس کو دیکھیں اور اس پر ذرا غور کریں کہ دیر از اے پکچر آف اے فاکس. ٹھیک ہے. اور وہ فاکس کیا کہہ رہے ہیں کہ آئی واز بورن اے فاکس بٹ آئی فیل لائک اے چکن. ٹھیک ہے. اینڈ دس از مائی نیو آئیڈینٹی, میں نیا ہوں. تو اب کیا کرو جی, لیٹ می گو ٹو دا ہین ہاؤس پی. تو آپ امیجن کریں کہ ایک فاکس جب ہین ہاؤس کے اندر چلا جائے گا تو وہ کتنا نقصان پہنچائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.